بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اسلام ہم سے آخر چاہتا کیا ہے؟ اسلام کے پیش نظر یہ بات کبھی نہ رہی کہ وہ لوگوں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے پر مجبور کرے۔ البتہ اسلام صرف عقیدہ ہی نہیں، بندوں کی بندگی سے انسان کی آزادی کا اعلان ہے۔ وہ اول روز سے ہی ایسے نظاموں اور ایسی حکومتوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے جن کی یہ بنیاد ہے انسان پر انسان کی حاکمیت اور انسان کے لیے انسان کی عبودیت۔ پھر وہ افراد پر سے سیاسی دباؤ اٹھا لینے اور تفہیم و تبلیغ سے عقل و روح میں روشنی پہنچا دینے کے بعد انہیں عملاً آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی مرضی سے جو عقیدہ چاہیں اختیار کریں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لے یا خود اپنی پسند سے بندوں کی بندگی اختیار کرنے یا اللہ کے بجائے اپنے ہی اندر کے کچھ افراد کو اپنا رب بنا لے۔ ایسا نظام جو دنیا میں انسانوں پر حکمرانی کرے، اس کے لیے صرف اللہ کی عبودیت پر قائم ہونا شرط ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمام احکام صرف بارگاہ الہی سے حاصل کیے جائیں اور اس عالمگیر نظام کے سائے میں رہتے ہوئے ہی ہر فرد جو عقیدہ چاہے اپنائے۔ اسی طرح دین یعنی کامل تسلیم و رضا اور مکمل بندگی اللہ کے لیے ہو سکے گی۔ اپنی حیثیت کو پہچانا جائے۔ ایک بندہ مومن پر اس کا مقام اچھی طرح واضح ہونا چاہیے۔ وہ جانے کہ خدا کی اس زمین پر وہ کس حیثیت سے موجود ہے۔ اسے یہ یاد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس نے اپنی کیا پوزیشن قبول کر رکھی ہے۔ اس مقام اور اس حیثیت کی تعین کے لیے فرمایا گیا، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے عوض۔ معلوم ہوا کہ مومن کی حیثیت یہ قرار پا چکی ہے، بلکہ اسے ایمان لا کر خود اپنی اس حیثیت کا پختہ اقرار کر رکھا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ سب اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ اس کی جان، اس کا مال، اس کی قوتیں، اس کے اوقات، اس کی آرزویں، اس کی مسرتیں، اس کی خواہشات، غرض اس کی ایک ایک چیز اللہ کی ہو چکی ہے، اور اس وقت اگر اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کے ملک کی حیثیت سے نہیں، اس کے پاس ملکیت نہیں ہے چیزیں، بلکہ یہ امانت کی حیثیت سے اس کے پاس موجود ہیں۔ خریدنے والے نے اس کے پاس انہیں صرف اس لیے رکھ چھوڑا ہے کہ وہ انہیں حفاظت سے رکھے، ان میں نہ خود اپنی طرف سے کوئی تصرف کرے نہ کسی اور کو کرنے دے، اور تصرف یہ دیکھتا رہے کہ ان کا خریدنے والا انہیں اس کے پاس کیوں رکھ چھوڑا ہے، اور اس کا اصل مالک ان میں سے جو چیز بھی طلب کرے پوری دیانتداری سے وہ اسے اس کی خدمت میں حاضر کر دے، اور دل میں کسی بھی قسم کے خوف کے بجائے اس میں ایک اطمینان سا محسوس کرے کہ ایک امانت کا حق ادا ہو گیا اور اس کا ذمہ سر سے اتر گیا، نہ یہ کہ اس طلبی پر دل تنگ ہو، ٹال مٹول کرے اور حق امانت ادا بھی کر دے تو اس پر بھی اندر ہی اندر کرے بے چینی محسوس کرے، ایسا محسوس کرے جیسے اس کی اپنی کوئی چیز چھین لی گئی ہو۔ جو شخص اپنی اس حیثیت کا جتنا ہی زیادہ شناسا ہوگا وہ راہ حق کی آزمائشوں میں بھی اتنا زیادہ مضبوط اور ثابت قدم رہے گا۔ ان چیزوں سے جو ہے اب یہ بات کلیئر ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے ہر چیز جو ہے وہ اپنے خدا کے سپرد کر کے آئے کہ ہماری ذات کی ایک ایک چیز جو ہے اس کا خالق و مالک صرف اور صرف ہمارا اللہ ہے۔ ہماری ذات پر
کسی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے سوائے ہمارے اللہ کے ذات سے۔ اللہ سے ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ سے ہمیں مانگنا ہے۔ اللہ سے ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھیں، اللہ ہر سوال کا جواب ہمیں دیتا ہے۔ میں نے کہا گناہ گار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں۔ اللہ نے کہا نظر اٹھا کر تو دیکھ، تیرے آس پاس ہوں میں۔ بے شک اللہ ہمارے کہیں ان کہیں ہر بات کو وہ سنتا ہے، صرف ہمیں وہ یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ ہمارا اللہ وہ ہمیں ہر سوال کا جواب دیتا ہے، بس کمی کدھر آتی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ ہم مستقل اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، جب بالکل ہم ہار مان لیتے ہیں تب ہم اپنے اللہ کی طرف جھکتے ہیں، پہلے ہم نہیں جھکتے۔ اسی لیے خوشی ہے یا غم کے حالات ہیں، ہر حال میں اپنے پروردگار کے دربار پر وہ ہمیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر مشکل ہے تو صبر کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اگر اللہ نے کوئی خوشی عطا کی ہے تو اس میں خوشی منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرے وسیلے سے یہ ہمیں دن نصیب ہوئے ہیں، اگر یہ خوشی تو نہ دیتا تو ہمیں کس نے دینی تھی۔ بس ہمارے مانگنے کے طریقے، ہماری سوچ ان میں فرق ہے۔ سب سے پہلے اپنی سوچوں کو بدلیں، پھر وہ اللہ سے مانگیں۔